بنگال کی سرزمین پر ایک بادشاہ کی سلطنت تھی۔ اس کے دربار میں ایک ڈھول بجانے والا رہتا تھا جس کا نام بھولو تھا۔ بھولو کا ڈھول بجانا ایسا دلکش تھا کہ سننے والے جھوم اٹھتے تھے۔ جب تال ملاتا تو دربار میں بیٹھے لوگ بے اختیار ناچنے لگتے اور بادشاہ خوشی سے مسکرا اٹھتا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ لوگ صرف اس کا ڈھول سننے کے لیے دور دور سے سفر طے کر کے آتے تھے۔ بادشاہ اس کے فن سے بہت متاثر تھا۔ اس نے بھولو کو سونے کے سکے اور ریشمی لباس اور ایک خوبصورت گھر عطا کیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں بھولو امیر اور مشہور ہو گیا، لیکن دولت اور شہرت کے ساتھ ایک اور چیز اس کے دل میں جگہ بنانے لگی اور وہ تھا غرور۔ اب وہ خود کو سب سے بڑا فنکار سمجھنے لگا اور اس نے اپنے پرانے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا اور غریب لوگوں کو حقارت سے دیکھنے لگا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے دربار میں بلایا۔ بھولو نے ڈھول بجایا تو اس دن اس کی دھن پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ دربار کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ بھولو، تم واقعی فنکار ہو، جو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ بھولو نے کچھ سوچ کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے انعام نہیں چاہیے، بس اتنا کر دیجئے کہ میرے نام کا ڈھول ہر روز شہر میں بجایا جائے۔ بادشاہ نے اس کی خواہش قبول کر لی اور ہر صبح شہر کے دروازے پر اعلان ہوتا کہ بھولو بہت بڑا فنکار ہے۔ یہ آواز سن کر بھولو کا غرور اور بڑھ جاتا۔ اسے لگنے لگا جیسے وہ سب سے بڑا ہے۔ ایک دن وہ شہر سے باہر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا ٹوٹا ہوا ڈھول تھا۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر کچھ کھانے کو دے دو تو بہت بڑی مہربانی ہوگی، میں بہت بھوکا ہوں۔ بھولو نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور سختی سے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے تم جیسے لوگوں سے کوئی کام نہیں۔ تو جیسے بھولو آگے بڑھا، بوڑھے نے خاموشی سے اپنا ڈھول اٹھایا اور ایک عجیب سی دھن بجانے لگا۔ اس دھن میں ایسی کشش تھی جو سیدھے دل میں اترتی تھی۔ بھولو کے قدم رک گئے۔ وہ حیران رہ گئے کہ اس دھن میں ایسا کچھ ہے جو اس کے دل کو چھو رہا ہے۔ وہ شہر واپس تو آ گیا۔ اب جب شہر کے دروازے پر اس کا نام پکارا جاتا تو اسے وہ آواز کھوکھلی لگتی۔ اس کے دل میں بار بار وہ دھن گونجتی رہتی جو بوڑھے نے بجائی تھی۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی راستے پر گیا۔ بوڑھا وہیں بیٹھا تھا۔ بھولو نے ادب سے کہا، بابا، وہ دھن ایک بار پھر سنا دو۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم وہی ہو جو کل مجھے تم دھتکار کر چلے گئے تھے؟ بھولو نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ ہاں، میں وہی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ بوڑھے نے کہا، معافی ڈھول کی طرح ہوتی ہے، جب تک اسے خود نہ بجاؤ آواز نہیں نکلتی۔ پھر اس نے وہی دھن بجائی۔ اس دھن میں ایسی گہرائی تھی کہ بھولو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھولو نے پوچھا، بابا، یہ دھن آپ نے کہاں سے سیکھی؟ بوڑھے نے جواب دیا، یہ دھن میرے استاد نے مجھے سکھائی تھی اور ان کے استاد نے انہیں۔ یہ صدیوں پرانی روایت ہے۔ بھولو نے عاجزی اور منت سے کہا، مجھے بھی یہ سکھا دے۔ بوڑھے نے کہا، یہ دھن ہر کسی کو نہیں ملتی، پہلے تمہیں اپنا غرور چھوڑنا ہوگا۔ بھولو نے اپنا قیمتی زیورات اور کپڑے اتار دیے اور سادہ لباس پہن لیے۔ بوڑھے نے کہا کہ اب اپنا نام بھی بھول جاؤ۔ بھولو نے حیرت سے پوچھا، نام کیسے بھول سکتا ہوں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بھولو کا مطلب ہی بھول جانا ہے، تم نے اپنے نام کا مطلب ہی بھلا دیا۔ بھولو نے کئی دنوں تک اپنی دولت اور شہرت کو بھولنے کی کوشش کی۔ یہ آسان نہ تھا، مگر آخرکار اس نے اپنے دل کو خالی کر لیا۔ تب بوڑھے نے اسے وہ دھن سکھائی۔ جب بھولو اس دھن کو بجاتا تو ماحول بدل جاتا، پرندے خاموش ہو جاتے، درخت ساکت ہو جاتے اور لوگ حیرت سے سنتے کہ
सुनते रह जाते कि एक दिन वो शहर वापस आया। उसके पास ना दौलत थी ना शोहरत थी, सिर्फ वो ढोल की धुन थी। वो शहर के दरवाजे पर खड़ा हुआ और ढोल बजाने लगा। लोग जमा हो गए और पूछने लगे कि तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भोलू हूँ। तो लोग हंस पड़े और कहने लगे कि भोलू तो बड़ा अमीर फनकार था, तुम तो एक गरीब आम आदमी लगते हो। तो भोलू ने जवाब में कुछ ना कहा, सिर्फ ढोल बजाया। वो धुन सुनकर सब खामोश हो गए, उनके दिल नर्म हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई। बादशाह भी ये धुन सुनकर वहाँ आ गया। उसने भोलू को पहचान लिया और हैरत से पूछा, भोलू तुमने अपनी दौलत और नाम क्यों छोड़ दिया? भोलू ने सुकून से जवाब दिया, बादशाह सलामत, जब मैंने नाम छोड़ दिया तो असल पहचान मिल गई। जब मैंने दौलत छोड़ दी तो खुद को पा लिया, और जब मैंने सब कुछ भुला दिया तो वो धुन मिल गई जो कभी नहीं भूलती। उस जवाब को सुनकर बादशाह ने उसे गले लगाया। और सबक ये है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, जबकि आजिज़ी इंसान को हकीकत के करीब ले जाती है। असल दौलत माल और शोहरत में नहीं, बल्कि साफ दिल और सच्ची नीयत में है। तो ये है हमारी भोलू की कहानी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे सपोर्ट करो भाई, मेरे लाइक करो और कमेंट करो। इससे अच्छा और आपको सुनाएंगे वाक़या इंशाअल्लाह। ये गुरूर पे कहानी था, मतलब गुरूर इंसान को नहीं करना चाहिए। वो भोलू को ज़्यादा गुरूर हो गया तो मेरे बड़ा फनकार कोई है ही नहीं, तो एक बूढ़ा उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा फनकार निकला, जो उसको उससे सीखना पड़ा। जब जाके भोलू भी बहुत मशहूर और भी मशहूर हो गए। तो ठीक है, आई होप कि अच्छा लगा हो।